بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک دوسرے سے ملنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ملتا ہے تو اپنے مذہبی طریقہ کار سے سلام کرتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان عام طور پر جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ لیکن جب ہندو آپس میں ملتے ہیں تو اکثر نمستے یا پھر اوم شانتی کہتے ہیں۔ کیا ایسا کہنا درست ہے یا غلط؟ آخر نمستے یا اوم شانتی کا مطلب کیا ہے اور کسی کو ملتے وقت ایسا کہنا کیسا ہے؟ آئیے آپ کو جناب ذاکر نائک صاحب کی زبانی بتاتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ دوستوں ایک شخص جب ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے پہلے دیکھ لیجئے، پھر آپ کو اردو میں بتاتے ہیں کہ اس نے آخر کیا کہا۔ Assalamu alaikum sir, my name is Ajay Vaishnav. I am working in a catering in VIP Lounge. My question is from my family that everyone in all the books it's written that gods are same and God is one. When I say you Salam alaikum, you can say me that Hari Om or Hari Om Shanti. Salam alaikum means that maybe peace on you and Om Shanti means that maybe peace on you. Then why can't you say that Om Shanti? یہ شخص اپنا نام اجے وشناو بتاتا ہے، پھر اپنا تھوڑا تعارف کروا کر سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے میرا سوال میرے خاندان کی طرف سے ہے کہ جب ہر مذہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، تو پھر جب میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں یا آپ مجھے اوم شانتی کہتے ہیں تو بات تو ایک ہی ہے۔ سلام کا مطلب بھی امن سلامتی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور اوم شانتی کا مطلب بھی وہی ہے، تو آپ لوگ اوم شانتی کیوں نہیں کہتے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا سوال مختصراً دہرایا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ پر سلامتی اور اوم شانتی کا مطلب بھی امن سلامتی کا ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ شانتی سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اوم سے ہے۔ لڑکے نے کہا اوم سے کیا پرابلم ہے؟ تو ذاکر نائک صاحب نے کہا جب ہندو کسی کو اوم شانتی کہتے ہیں تو وہ کہنے والے کو بھگوان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ شانتی سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شانتی کا مطلب امن ہے، تو لہٰذا شانتی سے کوئی مسئلہ نہیں، امن سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، سلام سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو وہ اوم سے ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، ہم اللہ سے اس کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن اوم ایک اور تصور ہے جس کے بارے میں لوگوں کا تصور مختلف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پر خدا کی سلامتی ہو، آپ پر شانتی ہو، تو کوئی حرج نہیں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس لمحے آپ کسی کو اوم کہتے ہیں تو لوگوں میں منفی تصورات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہندو مت کے متعلق کہہ رہا ہے یا شاید خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے یا بتوں کے بارے میں، کیونکہ اس طرح تو پھر وہ بات کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے بات کا رخ موڑنے کے بجائے سیدھی بات کرنی بہتر ہے۔ Brother asked the question that we say Assalamu alaikum means peace be on you, Om Shanti also means peace be on you. Shanti is no problem, Om is the problem. What is the problem, sir? The Om, the Hindus think that is God. Om. Shanti no problem. If I translate Assalamu alaikum, aap pe Shanti ho, no problem. Shanti is no problem, peace is no problem, Salam is no problem. The problem is Om. What we have to realize that we say may peace be on you, we are requesting Allah for that. Om is another concept which people have a different concept about Om. So if you say may God's peace be on you, no problem. But the moment you say Om, people may start having a negative picture. Oh, is it about Hinduism? Is it about a God something? Maybe having idol. So because to divert, not to divert, it's better to be clear. So only saying Shanti is no problem. تو صرف شانتی کہنے سے کوئی حرج نہیں، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر شانتی ہو، لیکن جس لمحے آپ یہ شامل کریں گے کہ آپ کو خالق کے علاوہ کوئی اور دے گا تو پھر یہاں مسئلہ ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سلامت رہیں۔ Only saying Shanti is no problem. In Arabic we say Assalamu alaikum. May peace be on you in English, or aap pe Shanti ho. The moment you add that Shanti somebody else will give you besides Creator, then there's a problem. So I hope peace is on you, brother. Yes, sir. Thank I you. hope that you live in peace. Sir, yes, sir. Thank you, brother. Hi. دوستوں ہندو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں، وہ ہے نمستے، جس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس بارے میں ذاکر نائک صاحب نے کہا جب ہندوؤں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ نمستے کیوں کہتے ہیں تو وہ اکثر جواب میں یہ کہتے ہیں ہم اس انسان کو نہیں بلکہ اس انسان کے اندر بھگوان ہوتا ہے، ہم اس وجہ سے نمستے کہتے ہیں۔ پھر ہندوؤں پر ایک سوال بنتا ہے، مان لیا کہ بھگوان اس بندے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر ایک بدکار شرابی چور یا ڈاکو کو آپ ملتے ہیں اور نمستے کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کے نظریے کے مطابق ہر شخص کے اندر بھگوان موجود ہے، تو کیا اس شرابی بدکار ڈاکو کے اندر بھی بھگوان موجود ہوتا ہے کیا؟ کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے، نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟
आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। इस्लाम की भी आपने मिसाल दी। इस्लाम में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। दूसरी बात यह है कि जब इतने गुनहगार शख्स को आप नमस्ते कहोगे ये सोच कर के उसके अंदर भगवान मौजूद है, तो उस शख्स का कॉन्फिडेंस लेवल तो और बढ़ जाएगा और वो मज़ीद खुलकर आज़ादी से गुनाह करेगा। तो नमस्ते के बजाय जब आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो उसका मायने है कि आप पर सलामती हो, अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो। अब अगर वो गुनहगार हो या चाहे नेक हो, सलाम कहने से उससे भी दुआ मिल जाएगी और आपको सवाब भी मिल जाएगा। मैं बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, और चोरी करेगा, और बलात्कार करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।